لیکن if you want to see the real people of the real world and you want to see the reality of the real people, please come with me, go with me, stay with me, and then you will see how peace is coming to your life, how you are becoming peaceful person. So just come and join us. Simple. Even then I will tell you, یہ زندگی اسی کی ہے جو اللہ کا ہو گیا، اللہ ہی کے پیار میں کھو گیا. جی ہاں، بس یہ زندگی اسی کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پیار میں کھو گیا. بس زندگی اسی کی ہے. کر کے دیکھیے، جو بھی کسی کا ہو جائے زندگی اسی کی بنتی ہے. جیسے ایک بیوی اپنے میاں کی ہو جائے تو وہ بہت خوشحال رہتی ہے، اسی طرح میاں اگر اپنی بیوی کا ہو جائے تو زندگی میں اسی کے سکون ہوتا ہے، اسی کی خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. ورنہ یہ جو بھانڈے کھڑک رہے ہیں نا، یہ بس شیطان کی چال ہے. آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیے، سمجھ جائیے کہ آپ کے جو دشمن ہیں اصل وہ انسان نہیں ہیں. جیسے آج دنیا میں دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری اس فلاں نے مجھ پہ جادو کرا دیا، فلاں نے کرا دیا. اس کی بجائے اگر آپ نے حقیقی شیطانوں کو پہچان لیا تو پھر آپ کی زندگی میں کم از کم یہ جو افراتفری انتشار ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور اصل جو آپ کے دشمن ہیں وہ شیطان ہے، آپ کا نفس ہے، آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی آرزویں ہیں. یہ کسی بھی رنگ میں آ جاتی ہیں. جب شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا، نکالا اپنی بارگاہ سے، تو اس نے شیطان نے دنیا اور نفس کے ساتھ مل کر یہ پارٹنر بنا لیے، ایگریمنٹ کر لیا اور طے کر لیا کہ ہم نے حضرت انسان کو خوش نہیں رہنے دینا، اسے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جانے دینا، اسے پھڑکا دیں گے ہم، مروا دیں گے ہم. اب آپ نے کیسے بچنا، یہ مت سوچیں جیسے آج ہو رہا ہے نا کہ اپنے ہی رشتہ داروں پہ، اپنے سگے بھائیوں پہ، بہنوں پہ، ان پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اس نے کچھ کرا دیا تو ایسا. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ اپنے دوسرے کسی ایسے بھائی کو دیکھتے ہو اور گھر آتے ہو تو اس دن لڑائی شروع ہو جاتی ہے. جب بھی زندگی میں ملو گے اسی دن لڑائی ہوگی. تو یہ شیطان ایسی چالیں بنا رہا ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنے ہی بہن بھائیوں کے خلاف دل میں نفرت پیدا ہو جائے. تو آپ ایسا مت کیجیے، آپ سمجھیے ریئلٹی کو. اور بس اگر بچنا ہے تو میں اس کے جیسے 3 دشمن ہیں تو 3 ہی سبق بھی آپ کو دوں گا کہ جیسے شیطان، دنیا اور نفس، یہ 3 دشمن ہیں. ان تینوں کو قابو کرنے کے لیے 3 سبق ہیں اور ان سبق کو پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے. جتنی خوبصورتی آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ رکھو گے، پاکیزگی رکھو گے، اتنا ہی آپ کے پڑھنے پڑھانے میں اثر بھی ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سبق ہے کہ جب یہ پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ آپ شیطان، دنیا اور نفس سے بچ جاؤ گے. اور جو دوسرا سبق ہے کہ ہر صبح فجر کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین شریف اور درود تاج شریف 1 دفعہ پڑھنا ہے. 3 دفعہ رباعی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنی ہے. 1 دفعہ رباعی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنی. یہ ساری چیزیں آپ کو ریکارڈڈ CD میں مل جائیں گی. اگر نہیں بھی پتا تو پتہ لگ جائیں گی، کوئی بات نہیں. سنتے رہتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن بعض اوقات مہنگائی زیادہ ہے تو بات یاد نہیں رہتی. تو آپ فکر نہ کریں، یہ اس میں موجود ہے. اگر جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے تو وہ پڑھنا سیکھ لیں. اگر جب تک سیکھیں گے اس وقت تک ہماری CD سنتے رہیں، یہ تلاوت سنتے رہیں. اور تلاوت جو ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں کہ ایک پڑھنا، پھر سمجھنا اور عمل کرنا. زیادہ تر یہاں پر پڑھنے والے موجود ہیں، سمجھنے اور عمل کرنے والے کم ہیں. آپ بس کوشش کر کے تلاوت کے 3 معنوں پر کوشش کریں، عبور حاصل کر لیں. اور پھر بات وہی ہے کہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا، پیار ہی میں کھو گیا. بس آپ اپنی زندگی کو ایک ایسا مثالی زندگی بنا لیں کہ لوگ آپ کی تعریفیں کیا کریں، مرنے کے بعد بھی تعریفیں کریں کہ وہ گھر، وہ جوڑا، وہ فیملی اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے. جیسے میں ایسی بہت سی فیملیوں کو جانتا ہوں جو انتہائی قابل احترام ہیں، انتہائی بہت پیارے لوگ ہیں. کچھ دنیا میں ہیں، کچھ پردہ فرما گئے. تو آپ بس ہمت کر لیجئے. اگر آپ نے ملنا ان ہستیوں سے، ان خاندانوں کو ملنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پتہ یہیں پہ ریکارڈ کر دیتا ہوں کہ یہ مری شریف میں لوور ٹوپا کے پاس ہیں، بڑیلا شریف کا آستانہ.
اگر پنجاب میں گجرات ضلع گجرات کے پاس ہیں تو آپ بڑیلا شریف حاضری لگائیں، دیکھیں وہاں سے صرف دعا کریں، کھانا کھائیں اور آپ کی زندگی میں کیسے مزے آتے ہیں۔ تو میں جو کوشش کرتا ہوں کہ ہر مہینے بڑیلا شریف حاضری لگاتا ہوں اور اسی آنے جانے سے میری زندگی میں خیر و برکت ہے۔ میں جو کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہے کہ کب قبول ہوتا ہے، جیسے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو جب رزلٹ تو سال بعد ہی آتا ہے، پڑھنا پورا سال پڑتا ہے، پھر پیپر دینے پڑتے ہیں پھر، لیکن مجھے جو رزلٹ آ رہا ہوتا ہے کہ میں آج جاتا ہوں اور شام کو گھر آتا ہوں، تھکتا ضرور ہوں لیکن اگلے ہی دن تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور فائدے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا اچھا کام ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ جب بھی آپ اللہ کی پسندیدہ ہستیوں کے قربت میں رہیں گے، اللہ کا فضل و کرم آپ کے اوپر زیادہ ہوگا۔ اللہ کا فضل و کرم تو آج اس کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، تو یہ کائنات قائم ہے، ورنہ یہ کائنات ہی تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو بس آپ نے وقت بھی ضائع نہیں کرنا ہے، جتنی جلدی ہونی ہے۔ کچھ کام ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم ماحول دوست ہیں، ہم انسان دوست ہیں، ہم انسانوں کو بچانے آئے، ماحول کو بچانے آئے، حالات کو بہتر کرنے آئے۔ اس کے لیے جو ہم چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کر لیجئے، درود شریف کو زبانی یاد کر لیجئے، اور کم از کم جو درود شریف ہے اس کی تعداد کم از کم 5000 دفعہ روزانہ رکھیے۔ جب دیکھیں نا ہم ہزاروں میں باتیں کرتے ہیں، لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں، سارا دن کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر درود شریف اگر 1000-2000 دفعہ پڑھ لیا کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو آپ مہربانی کر کے یہ جو درود شریف ہے اس کو کم از کم کوشش کریں کہ 5000 دفعہ روزانہ پڑھیں، یعنی 5 نمازیں ہیں تو اگر ہر نماز کے ساتھ آپ 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اتنا وقت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ ہر آدمی رننگ ویری فاسٹ ہے، تو کچھ بھی نہیں نا۔ آپ اصل کو بھی سمجھیں کہ یہ کوٹھیاں بنگلے سارا اسلام آباد آباد ہے، ساری دنیا آباد ہے، جگہ ملتی نہیں، کوٹھی ملتی نہیں، کرائے پہ لینے جائیں تو نہیں ملتی، بیچنے والے بیچنا چاہتے ہیں تو بکتی نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ تو اگر میرے نزدیک تمام مسائل کا حل جو ہے وہ درود شریف کے اندر ہے۔ بس آپ باوضو درود شریف پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا۔ درود شریف پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھنے سے 76,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 76,000 درجے بلند ہوتے ہیں، 76,000 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ وہ نہیں رہتے، آپ کا مقام بدلتا جائے گا جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے پھر خاص دوستوں میں آتے جائیں گے، اور خاصوں کی خاص بات ہوتی ہے، ان کی زندگی بھی خاص ہوتی ہے، مزہ بھی ہوتا ہے۔ میری کوشش اور میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی مرنے سے پہلے 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھ کر مروں، اور کام جاری ہے۔ جب 1 کروڑ ہوگا انشاءاللہ we will enjoy and we will arrange something for you، انشاءاللہ we will invite you۔ اور جو ماحول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے 10 درخت آپ ضرور لگائیں، چونکہ جو پھل آج ہم کھا رہے ہیں وہ ہم نے تو درخت نہیں لگائے، وہ کسی نے لگائے، موج ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ آج لگاؤ گے تو کل آنے والی نسل اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ I welcome you to the NCC Park family. NCC stands for Nice Community Creators. NCC has been established to serve the people better. The honest, dedicated and committed members of the NCC team work day and night for the welfare of the creatures, makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala, and development of this world. NCC members are nice, courteous and courageous. Now,